رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت و کمال پر مشتمل آیات کریمہ پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ سورۃ الاحزاب کی آیت پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی بعض آیات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام و مرتبے والا ہو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائے کہ اس بارگاہ کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جو کم درجے والا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس زیادہ درجے والے کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے والا ادنا درجے والے کے بارے میں کہے کہ اس کی بارگاہ کا یہ ادب ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا، اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس اعلیٰ درجے والے کی نگاہوں میں، اس اعلیٰ درجے والے کے نزدیک اس ادنا درجے والے کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا درجہ بلند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے درجے کے مقابلے میں درجہ ہم ادنا ہی کہیں گے اور کم ہی کہیں گے، اس میں کوئی دوسرا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں وجاہت اتنی زبردست ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ خود رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ تو اس سے ذرا سوچنا چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ الہی میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کو نہ پہچاننا، آپ کی عزت و ناموس کی انتہا کو نہ سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو درجہ قرب آپ کو حاصل ہے اس کی باریکی اور نازکی پہ نگاہ نہ رکھنا، یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس عدم توجہی کی بنا پر، اس بے پرواہی اور غفلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو کر بہت دور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب دیکھتے ہیں آیات میں، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ سرکار ابھی نماز کے لیے جا رہے تھے، کچھ نے پہلے قربانی کر لی، تو ان کے لیے حق میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے جو رمضان سے ایک دن پہلے سے روزہ شروع کر دیا کرتے تھے، ان کے حق میں نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے دیکھو اس وقت روزہ رکھو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اور یہاں پر بھی وہی دیکھیں ایک اشارہ ہے، ایک راز ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے پہلے عمل کیا تھا، جیسے قربانی پہلے کر لینا، روزہ پہلے رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال و اعمال سے ہمارا کیا مقابلہ۔ لیکن جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے، آپ کے فضیلت و کمال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور اس بارگاہ کے ادب کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ لوگ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھانا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہی پوشیدہ ہے کہ اگر تم رسول سے آگے بڑھو گے تو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اس میں جسارت کر رہے ہو، جرت کر رہے ہو، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو خبردار۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہرگز ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں کوئی ایسی بے ادبی ہو جائے کہ خدا نخواستہ پھر اللہ کی بارگاہ سے سختی کے پروانے جاری ہو جائیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لہذا آپ کو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہوشیاری میں
احکام کو پھلانگیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جیسے کہ بعض ہوتے ہیں ایسے بیماری بعضوں کو ہوتی ہے، خصوصاً جو دنیاوی تعلیم میں بعض اوقات آگے ہوں، یا لوگ ان کو دانشور تصور کرنے لگ جائیں، تسلیم کر لیں، اور اسی طریقے سے ان کو کسی اور جہت سے عزت مل جاتی ہے. تو یہ ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ آئے، اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر دینی پابندیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں قرآن کا حکم بھی معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب ظاہر ایسا ہوتا ہے جیسے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، ایسا کیوں اللہ نے بیان فرما دیا. گویا کہ وہ اپنی سمجھداری کو، اپنی عقل کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی خیرات کے طور پہ تمہیں ملی ہے، اس کو اتنا بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. جیسے بعض اوقات ایشو اٹھتا ہے کہ جی قرآن عظیم میں اگر کسی پر زنا کی تہمت لگانی ہے تو یعنی لگائی کسی نے، تو اس کے ثبوت کے لیے کم از کم 4 گواہ وہ لے کر آئے گا، اور چاروں کے چاروں مرد ہونے چاہیے، عورت بھی نہ ہو. تو اس پر بعض اوقات پچھلے دنوں بھی کافی شور اٹھا تھا میڈیا پر کہ اگر ایک عورت کے ساتھ کوئی اس طریقے سے معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ زبردستی گناہ کر لیتا ہے، اور وہ عورت اگر ایف آئی آر کٹوانا چاہتی ہے کہ جی ایف آئی آر کاٹ لیں، تو یہ کہا جائے گا کہ پہلے آپ 4 گواہ لے کر آئیں. اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتی تو پھر زنا کی تہمت لگانے کے جرم میں عورت کو سزا ملے گی. تو اس پر بعض اوقات شور مچا، بعض لوگوں نے بہت ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کے 4 آدمیوں کے نصاب پر تنقید کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے 4 آدمی لے کر آئیں. کہ عورت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو اگر کوئی نہیں تھا تو کیا مطلب پھر عورت کو انصاف ہی نہیں ملے گا. اور یہ تو ایک جہت سے، ایک پہلو سے نہ دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم میں ہزارہا حکمتیں ہیں. ایسے لوگوں کو ہم دائرہ ادب میں رہ کے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے عورت کی جہت سے تو دیکھ لیا کہ جی عورت بیچاری مظلومہ ہیں، 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرم اس کے ساتھ اگر گناہ ہوا ہے، سختی ہوئی ہے، ناجائز ہوا ہے، تو بیچاری اس کو تو انصاف ملے گا نہیں. لیکن یہ سوچئے کہ ہر ایک تو بیچاری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک دانشور صاحب ہیں، ایک عورت صبح صبح گھر کے باہر آ کے دروازہ زور سے بجاتی ہے، محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی کیا ہوا، اور وہ آپ پہ الزام لگا دیتی ہے کہ جی اس نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا ہے. اب بتائیں کیا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. پھر کیا آپ اس کو مظلوم مانتے ہوئے کہیں گے کہ بھئی عورت ہے بیچاری مظلوم ہے، مجھے لے کے چلو اور میں جیل میں جاتا ہوں؟ نہیں، آپ تو کہیں گے گواہ لے کر آؤ. اور پھر اگر وہ ایک آدھ پکڑ کے بھی لے آئی تو بولیں گے نہیں 4 گواہ لے کر آؤ، قرآن کہہ رہا ہے. اب ہمیں یاد آئے گا. اس طرح ہمارے بیٹے پہ اس طرح کا الزام لگا دیا جائے، سگے بھائی پہ لگا دیا جائے، پھر کیا ہوگا. پھر ہماری سوچ بدل جائے گی، تھنکنگ چینج ہو جائے گی بالکل، اور ہم اب اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ اور ہمیں اچھا لگے گا کہ نہیں یار قرآن کے احکام بہت اچھے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی بیماری ہے کہ اکثر جو اس قسم کے اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ بعض اوقات ایک جہت سے مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری جہت سے دیکھنے کی توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے تمام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں کو یہ عرض کریں گے اور ایک سوچ دینے کی کوشش کریں گے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کسی مسئلے کو دیکھیں کہ اگر وہ کسی اور کا مسئلہ ہے، پہلے اس کی طرف سے دیکھیں کہ اس کا مسئلہ ہے، پھر اس مسئلے کو اپنا بنا لیں، اور پھر اس مسئلے کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے. تو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام ایسا نہ ہو کہ ہم معمولی سمجھ کے ان کو پیچھے چھوڑ دیں اور خود اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. اس لیے یہ تو اب بہرحال جو ایسا کرے گا وہ قابل گرفت ہوگا اور میدان محشر میں جواب دہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں ایک اور ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم بلند آواز کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز کو اونچا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم میں سے بعض کے پاس ہو کر آواز کو اونچا کرتے ہیں، ایسا نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی حاصل نہ ہو.
تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شان نزول اس کا بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کو ذرا اونچا سنتا تھا، اور یہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا اونچا سنتا ہے اس کو اپنے کان تک تو آواز آتی نہیں، تو وہ اطمینان کے لیے تھوڑی سی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ جب بلند کرتا ہے تو اس کے کان تک آواز پہنچتی ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ سامنے والوں تک بھی اتنی ہی آواز پہنچ رہی ہے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ سامنے والوں کے کان تو ٹھیک ہوتے ہیں، تو اتنی اونچی آواز ہو جاتی ہے کہ سامنے والوں کو بعض اوقات ناگوار گزرتا ہے اور سماعت پر گراں گزرتا ہے۔ تو یوں ہوا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس، یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس یہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، اور معاذاللہ کوئی بے ادبی کا ارادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ اس پر یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور ان کے پاس بہت اونچا اونچا نہ بولو، جس طرح تم میں سے بعض کے پاساد اونچا بولتا ہے، چلا کر بولتا ہے، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی حاصل نہ ہو، یعنی لا شعوری کے عالم میں تمہارے اعمال کی بربادی کا سامان نہ ہو جائے۔ تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں تو جہنمی ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کو محسوس کیا تو ان کے پڑوسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے پوچھا بھئی کیا وہ ثابت نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو مجھے کوئی ایسی بیماری کی اطلاع بھی نہیں ہے، میں معلوم کروں گا۔ اب وہ گئے تو پوچھا بھئی ثابت تم آ نہیں رہے ہو، سرکار آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے جہنمی ہو گیا؟ تو بتایا کہ میں ایسے سے بلند آواز کرتا تھا اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تمام معاملہ عرض کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہیں، یعنی بشارت دی باقاعدہ۔ اور پھر سرکار نے ان کو یعنی ذہن ان کا گویا کہ صاف کر دیا، ٹینشن دور کر دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ ذرا غور کریں کہ کسی نے غیر ارادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ کمزوری ہی تھی نا، اللہ نے جیسا آپ کو بنایا، تو ان کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کی وعید دھمکا دیا، زبردست قسم کے طریقے سے کہ خبردار ایسا نہ کرو کہ آواز کو بلند کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی حاصل نہ ہو۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ لاشعوری کے عالم میں بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ لہذا جو روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں کوشش کریں کہ وہاں پر آپ کوئی آوازیں بلند نہ کریں، زور زور سے چیخنا یا چلانا یا کسی کو چلانے پر مجبور کرنا، جیسے کہ بعض لوگ سنہری جالیوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پکڑ لیتے ہیں جالیاں یا اور کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو وہاں جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پھر شور مچاتے ہیں، چلاتے ہیں، تو ان کے چلانے کا سبب آپ بنیں۔ تو اس لیے ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جائیں ضرور روضہ رسول پہ حاضری دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کو چیخنے چلانے کا موقع نہ دیں۔ اظہار عقیدت، پیار محبت اپنے مقام پر، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اپنے محبوب کو ہی تکلیف ہو۔ تو اس لیے آپ ادب سے کھڑے ہوں، صلاۃ و سلام پڑھیں، سلام پیش کریں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اپنے آرام سے باہر نکل آئیں۔ تو یہ شور شرابہ وہاں اس بارگاہ کے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن عظیم کے احکام کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب ہمیں آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے قرآن عظیم میں ذکر کیے گئے، بتائے گئے اور ظاہر کیے گئے، یہ آج بھی ویسا ہی ان کا ادب احترام ہوگا، وہ جاری و ساری رہیں گے، اور وہی اصول و ضوابط قیامت تک ان کا لحاظ رکھا جائے گا اور لحاظ رکھنا ہوگا۔ لہذا کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کے اس طرح کا معاملہ نہ کرے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسا نہ ہو کہ لاشعوری کے عالم میں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اب اعمال میں دیکھیں حج بھی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، غریبوں کی امداد ہے، اور بہت سارے اچھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والی ہیں۔ لیکن ایک طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بے ادبی،
معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بے ادبی کا زیادہ خیال رکھا جائے، بے ادبی کی زیادہ اہمیت ہے چاہے جائے کہ دیگر عبادات کی، یعنی وہ اپنے مقام پہ درجہ کمال تک ہیں، لیکن زیادہ اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب۔ لہذا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی وجہ سے ایک شخص کو چھوٹ دے دیو کہ تمہارے اعمال زیادہ ہیں تو تم تھوڑا بہت ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اعمال برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ، یہ اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، اس کو معاف نہیں کرے گا کہ سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب رسول کی زیادہ اہمیت ہے، اعمال کی کم ہے۔ یہ بہت ہی عظیم بات ہے جس کو آپ سمجھیے کہ بارگاہ رسالت کا ادب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر عبادات بھی انسان کر لیتا ہے تو بہرحال وہ اپنی اپنی جگہ مقام فضیلت رکھتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا اور صحیح طریقے سے آپ کی بارگاہ کا ادب کرنا یہ ان عبادات کے ارتکاب سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کمی ہوگی تو سب اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بہت پیاری بات ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے سبب امتحان لے لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شان نزول اس کا بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ جب یہ آیت کریمہ اوپر والی نازل ہوئی تو پھر خصوصاً ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، اور جو قریبی عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور جو قریبی صحابہ تھے جیسے حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، تو ان لوگوں نے خوف کی وجہ سے اپنی آواز کو بہت آہستہ کر لیا، دھیما کر لیا، اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا، کیا کہہ رہے ہو، انہیں بہت ہی آہستہ ہوتے تھے۔ تو اب انہوں نے جب یہ بارگاہ رسالت کے اندر یہ ادب اختیار کیا تو جواب میں ان کے لیے انعام کی بشارت دی گئی۔ ایک شخص غیر ارادی طور پہ بھی بارگاہ رسالت کی بے ادبی کا مرتکب ہو، اس کے لیے کتنی سخت وعید بیان کر دی گئی، اور ایک طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کر رہا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت فرمائی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا